بسم اللہ والحمدللہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ جل جلالہ کے فضل سے آج ہم تمامین کا پھر اس نشست میں بیٹھنا نصیب ہوا۔ اللہ تعالیٰ اس نشست کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ پچھلے اتوار جو ہماری گفتگو چل رہی تھی وہ کہ 3 قسم کے لوگوں کی صحبت سے اجتناب کرنا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ ان سے بچا جائے، بچنا ہے۔ وہ 3 قسم کے کون لوگ ہیں؟ غافل، بے عمل علماء، یعنی ایسے عالم جو غافل ہیں اور بے عمل ہیں، اور حق سے زبان بند کرنے والے فقیر اور بنے ہوئے جاہل صوفی۔ یہ 3 طبقہ ہے جس سے بالکل اپنے آپ کو دور رکھا جائے، بچا جائے ان سے۔ اب سمجھ کے علماء غافل کون ہیں؟ وہ ہیں جنہوں نے دنیا کو اپنے دل کا قبلہ بنا لیا ہے اور شریعت مطہرہ سے ہیلے بہانے تراش کر آسانیاں گڑھ رکھی ہیں، اور اہل حکومت کے پجاری بن گئے ہیں، اور ظالموں کی چاپلوسی کرنا اپنا روزمرہ کا معمول، ان کی چوکھٹوں کا طواف کعبہ مقصود بنا چکے ہیں، اور عوام میں عزت و جاہ حاصل کرنا ان کی محراب مسجد ہو چکی ہے۔ اپنے غرور نخوت کو اپنی زیر کی اور ہوشیاری جانتے ہیں اور اس پر فریفتہ ہیں، اور کلام میں اس قدر تصنع پسند کرتے ہیں کہ ان کا کلام عوام میں نہایت دقیق اور باریک مشہور ہے، اور ائمہ اکرام کی شان میں اپنے استادوں کی قابلیت میں ان کی زبان تان دراز ہیں، اور بزرگان دین سلف صالحین کے مقابلے میں اپنی علمی فوقیت بگاڑتے ہیں۔ اگر کائنات کا ان کے توفق علمی کا مقابلہ میں وزن کیا جائے تو ان کی تعالی کا وزن زیادہ ہو، جس قدر بغض اور حسد کو انہوں نے مذہب بنا لیا ہے۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ ان سب کے ہوتے ہوئے وہ عالم نہیں ہو سکتا۔ پھر علم ایک ایسی صفت ہے کہ جس کے موصوف سے جہل کی انواع رفع ہو جاتی ہے۔ انواع یعنی جہل کی جو بھی اقسام ہیں، علم جب صاحب علم جو ہوتے ہیں، جو علم حاصل کر لیتے ہیں، عالم ہو جاتے ہیں، تو ان سے پھر جہل کے ہر جو اقسام ہیں وہ ان سے رخصت ہو جاتا ہے۔ کوئی بھی قسم کا جہل ہو تو حسد بھی جہل کی وجہ سے ہے، بغض بھی جہالت کی وجہ سے ہے۔ تو پھر علم ایک ایسی صفت ہے کہ جس کے موصوف سے جہل کی انواع رفع ہو جاتی ہے، اور فقیر مداحن وہ ہے کہ اگر اس کی خواہشات نفسانیہ کے مطابق کوئی کتنا ہی غلط کام کرے وہ اس کا مداح ہوگا، اور اگر اس کی مرضی کے خلاف کچھ کرے خواہ وہ کتنا ہی صحیح کام کیوں نہ ہو، اس کی برائی میں وہ کبھی کمی نہ رکھے اور عوام کے آگے اپنے علموں کا مظاہرہ کرے
سمجھے؟ یعنی ایک بندہ جتنا بھی غلط ہو لیکن اس کی حمایت میں ہے نا، اس کی حمایت میں اس کی ہاں میں ہاں ملاتا ہے، تو وہ جتنا بھی غلط ہو وہ ٹھیک ہے. اور ایک بندہ جو ہے نا وہ اس کے ہاں میں ہاں نہیں ملاتا ہے، وہ جتنا بھی صحیح ہو لیکن اس کے نزدیک وہ بالکل غلط ہے. تو جتنا بھی جو ہے نا وہ اچھا ہو، اس کو وہ خلوت میں جب ہوگا اپنے یعنی اپنوں کی صحبت میں بیٹھے گا یا اپنے ہم ذہن کے ساتھ بیٹھے گا تو اس کی اچھائی بیان نہیں کرے گا، اس کی برائی کرے گا. تو وہ اس کی برائی میں وہ کبھی کمی نہ رکھے اور عوام کے آگے اپنے علموں کا مظاہرہ کر کے عزت و رفعت کا خواہش مند رہے. کیا کرے گا؟ علموں کا مظاہرہ کر کے عوام کے سامنے عزت اور رفعت کا خواہش مند ہوگا. اس کو لوگ بولیں یار بہت بڑا عالم ہے، اوہو یہ تو بہت بڑا عالم ہے، اور جب وہ جائے تو لوگ ہاتھ باندھ کے سامنے دس بستہ کھڑے ہو جائیں، وہ اس کا خواہش مند ہوگا. یہ کون ہے؟ غافل عالم ہے. کون ہے؟ غافل عالم. ہاں علم تو ہے لیکن غافل ہے. اور باطل پرستی میں عوام کے آگے حق گوئی سے زبان روکتا رہے. زبان روکتا رہے. ہاں جب بات آئے نا حق گوئی کی تو پھر وہ اپنی زبان، ہم تو مولوی حضرات ہیں، ہم تو اسلام امن کا درس دیتا ہے. اسلام کیونکہ حق گوئی کرنے میں پھر تو مسائل ہے نا، اس میں اس میں مسائل ہیں. اس میں جو ہے وہ کبھی آپ کی عزت کو گھسیٹا جائے گا، کبھی آپ کے وقار کو مجروح کیا جائے گا، کبھی کچھ ہوگا آپ کے ساتھ، کبھی کچھ ہوگا، کیونکہ آپ جو حق گوئی کر رہے ہیں. تو انہوں نے یہ کیا کیا کہ ہیلا بہانہ کر کے، تعویل کر کے. اسلام تو امن کا درس دیتا ہے، اسلام اور اپنے ساتھ چند ایسے ہم ذہن لوگوں کو جوڑ لیا، اور جوڑنے کے بعد بس جی یہ طبقہ یہ شدت پسند لوگ ہیں، یہ اسلام کا غلط تشریح کر رہے ہیں، یہ اسلام کا نقشہ غلط سامنے لوگوں کے سامنے پیش کر رہے ہیں. اسلام تو امن کا درس دیتا ہے. تو کیوں کہ ان کے اندر حق گوئی کی جرت نہیں ہے. اور جرت کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ غافل ہے. صرف جو ہے وہ 11ویں کا لنگر، 12ویں کا لنگر، اور کیا کہتے ہیں 6 شریف کا لنگر، لنگر ہی لنگر، سمجھے کہ نہیں؟ ان کیا کہتے ہیں کہ کھانوں کو بھی بے تکلف کھاتے ہیں جن کھانوں میں شک ہے. یعنی علماء کو تو ایسے کھانوں سے منع کیا گیا کہ اس کے حلال یا حرام ہونے میں شک ہے تو اس مال کو بھی ہڑپ کر رہے ہیں. یہ سب تکلف برطرف. تو اب وہ تو ظاہری بات ہے، حق گوئی کرنے کے لیے تو اندر سے، یعنی اندر جو ہے
وہ بھی تو ستھرا ہونا چاہیے. تو یہ غافل لوگ ہیں. انہوں نے علم حاصل ہی اس لیے کیا ہے کہ ان کا گھر بار چلے, دنیاوی شہرت کمائیں, دنیاوی جو ہے عزت کمائیں, اور آخرت سے غافل ہے. اور یہی وجہ ہے کہ ایسے لوگوں کا حصہ آخرت میں نہیں ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کچھ علماء ایسے ہوں گے جو میدان معاشر میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے, تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جب تو وہ اپنی بات گنوائیں گے, مولا ہم نے یہ کیا, ہم نے یہ کیا, ہم نے یہ کیا. اللہ رب العزت فرمائے گا یہ تو جو کچھ کیا تو نے اپنے لیے کیا ہے, اپنے لیے کیا ہے, اور تو نے کیا تھا اپنے لیے, تو دنیا میں اس کا اجر دے دیا. تو دنیا میں عزت چاہنے کے لیے یہ کر رہا تھا, دنیا میں عزت دے دیا تجھے. تو شہرت پانے کے لیے کر رہا تھا, شہرت دے دیا تجھے. تو دنیا میں اپنا اقبال بلند کرنے کے لیے یہ سب کچھ کر رہا تھا, تو وہ سب کچھ دنیا میں ہم نے دے دیا. اب آخرت میں تیرے لیے حصہ نہیں. پھر کیا ہوا؟ وہ ایسے لوگ اللہ رب العزت پھر ندا کرے گا, فرشتوں کو حکم دے گا کہ اس کو جہنم میں پھینک دو. تو کیا ہے؟ باطل پرستی میں عوام کے آگے حق گوئی سے زبان روکتا ہے. اچھا, ایک تو یہ ہے کہ خود حق گوئی کرتے نہیں ہیں, دوسرا یہ لوگوں کو بھی گمراہ کرتے ہیں, لوگوں کو بھی گمراہ کرتے ہیں. باطل لوگوں کی صحبت خود اختیار کریں گے اور لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے. آج ہے نا اس طرح. تو یہ ان کی پہچان ہے. اب یہ کب پہچان؟ داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے 1000 سال پہلے ان 2 نمبر مولویوں کے بارے میں داتا صاحب نے جو نشاندہی 1000 سال پہلے فرمایا ہے کہ یہ جو 2 نمبر ہوں گے تو ان کی پہچان کیا ہے. جو ان کی شہرت کے آگے آڑے آئے گا تو اس کو جناب کہیں کا نہیں چھوڑیں گے. آج اگر امیر المجاہدین حضرت علامہ مولانا حافظ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ کے مشن اور ویژن کے ساتھ, ان کے ساتھ یا ان کے صاحبزادے لخت جگر کے ساتھ قائد ملت اسلامیہ حضرت علامہ مولانا حافظ سعد حسین رضوی دامت برکاتہ عالیہ, اللہ تعالیٰ عمر خضر بالخیر عطا فرمایا, آج جو مولوی ان کے ساتھ نہیں کھڑا ہے, وہ کیوں؟ ان کو یہ محسوس ہو رہا ہے کہ جو عزت اور وقار معاشرے میں ہے وہ ختم ہو جائے گا, وہ ختم ہو جائے گا. آپ دیکھیے, حالانکہ وہ جانتے بھی ہیں کہ یہ حق ہے اور یہ حق پر چل رہے ہیں, جان بوجھ کر مخالفت کر رہے ہیں. میں یہ اگر مثال دوں گا تو ہو سکتا ہے بہت زیادہ سخت ہوگا, لیکن ابو جہل کو پتا تھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حق ہے, سچے نبی ہیں, جاننے کے باوجود بھی انکار کیا. تو آج ابو جہل کے سوچ پر چلنے والے بہت سارے لوگ ہیں, ان کو پتا ہے, لیکن باطل قوتوں کے ساتھ اور عیش و عشرت اور جاہ و حشم, اب وہ ادھر دیکھتے ہیں کہ یار ادھر جائیں گے تو, لیکن مقدر والے ہوتے ہیں نا. جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا تو مقدر والے تھے نا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اپنے قوم کے سرداروں میں سے تھے. اسلام جب قبول فرمایا بہت مالدار تھے, بہت بڑے تاجر تھے, لیکن اسلام کے لیے جب سب کچھ چھوڑا اور سب کچھ قربان کیا تو بتائیے اسلام نے عزت دیا کہ نہیں دیا؟ حق کے ساتھ کھڑے ہوئے تو اسلام عزت دیا کہ نہیں دیا؟ آج کیا کہتے ہیں کہ جمعے کے دن
مولوی جب خطبہ پڑھتا ہے تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام سب سے پہلے لیتا ہے کہ نہیں لیتا ہے؟ لیتا ہے نا. کیوں؟ جب حق کے لیے سب کچھ چھوڑا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی غلامی میں جب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے تو پھر حق نے بھی کہا کہ ہم تمہیں بھی نہیں چھوڑیں گے. نہیں چھوڑا. آج یہ تو نصیب والے لوگ ہیں نا. تو باطل قوتوں کے ساتھ جو لوگ ہیں وہ ہیلے بہانے کرتے ہیں اور ہیلے بہانے میں چل رہے ہیں، اور ایسے لوگ وہ دین فروش ہیں، وہ قرآن مجید کو بیچنے والے لوگ ہیں، دین کو بیچنے والے لوگ ہیں، اور خود وہ حق سے خود بھٹکے ہوئے ہیں، اور جو ان کے ساتھ دائیں بائیں ہیں ان کو بھی انہوں نے گمراہ کر رکھا ہے. اور صوفی جاہل وہ ہے جو کبھی کسی پیر کامل کی صحبت سے مستفید نہ ہوئے اور کسی مرشد سے تعلیم نہ لی اور عوام میں اپنے کو باکمال کہلانے کی آرزو رکھے اور مصائب زمانہ اور علم کے نشیب و فراز کا ذائقہ تک کبھی نہ چکھا ہو، مگر اندھے جاہلوں میں بہکی باتیں بنا کر اپنے کو کامل کہلوائیں اور ذلت اور تذلیل کی راہیں اختیار کر لیں اور بے وقوفوں میں بیٹھ کر سب کو اپنے جیسا کہتے پھریں. ایسی حالت میں ان پر من جانب اللہ راہ حق پوشیدہ ہو جاتی ہے. کیا ہو جاتی ہے؟ اب آپ دیکھیے اس کے داتا صاحب نے جو یہ فرمایا اس میں، آج باہر آپ جب نکلیں گے تو باہر کا جب منظر آپ دیکھیں گے تو ایک سے ایک پہنچا ہوا بابا ملے گا آپ کو، ایک سے ایک پہنچا ہوا، اور وہ خود ساختہ بابا ہے، خود ساختہ صوفی ہے. نہ اس اگلے کا پتہ ہے نہ پچھلے کا پتہ ہے، اور اگر کچھ پچھلے کا پتہ ہے تو جس پچھلے سے اس کا نسبت اور تعلق اس کا پتہ نہیں ہے اگلا پچھلا کیا ہے. سمجھے نا؟ پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ پیچھے جو جس سے نسبت رکھتا ہے اس کا شجرہ ہے بھی کہ نہیں. اب لگا ہوا ہے. دیکھیے اعلیٰ حضرت شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے فتاوی رضویہ میں فرمایا کہ ایک پیر کے لیے، یعنی ایک شخص کو پیر ہونے کے لیے اس کے اندر 4 شرائط کا ہونا ضروری ہے. کتنا؟ 4 کتنا شرائط؟ 4 شرائط. نمبر پہلا شرط یہ ہے کہ صحیح العقیدہ سنی مسلمان ہونا چاہیے. صحیح العقیدہ سنی مسلمان. ہاں، اب صحیح العقیدہ سنی مسلمان ہونا چاہیے. آج جو مرید بہکے ہوئے ہیں نا تو ان کا پیر بہکا ہوا ہے. سمجھے کہ نہیں؟ آج جو مرید بہکی باتیں کر رہے ہیں اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا اصحاب رسول پر زبان درازی کر رہے ہیں تو اس کی حقیقت یہ ہے کہ وہ خود ان کا جو پیر ہے خود بدعقیدہ ہے. کیا ہے؟ بدعقیدہ ہے. یا ایک ضمن میں بات کر رہا ہوں تاکہ یہ ریکارڈ بھی ہو رہا ہے نا، لوگوں تک پہنچ جائے. دیکھیے ایک ہے اپنا رافضیت، رفض، ایک ہے ناسبیت. رافضیت کہ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر زبان دراز کرے اور
شور شرافہ کرے اور صحابہ اکرام کے خلاف جو ہے نا بدگوئی کرے، صحابہ اکرام پر انگشت نمائی کرے، چاہے وہ 1,24,000 صحابی میں سے کسی ایک صحابی کے لیے بھی، تو وہ زبان درازی کرے گا۔ ناسبی اہل بیت پر زبان درازی کرنے والا، خارجی ان دونوں کے مجموعوں کو کہا جاتا ہے۔ جب ناسبی اور رافضی ان دو کو جمع کر دیا جائے تو کیا ہوتے ہیں؟ خارجی۔ اور ان تینوں سے اگر کسی چھتری کے سائے میں جا کر بچا جا سکتا ہے تو وہ ایک ہی چھتری ہے، امام اہل سنت کی چھتری۔ جو امام اہل سنت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کی چھتری کے سائے میں ہیں، نہ وہ ناسبی ہے، نہ وہ رافضی ہے، نہ وہ خارجی ہے۔ اصل سنی صحیح العقیدہ وہی ہے۔ بہرحال یہ جملہ، تو یہ جتنے بھی جو خانقاہوں میں جو پیران طریقت یا ان کے مریدین بدعقیدہ ہیں، دراصل مرید ہوتا ویسے ہی ہے جیسا پیر ہو۔ تو پیر بدعقیدہ تو مرید بھی بدعقیدہ۔ اچھا، آپ پیر کسی جب ماضی اٹھائیں گے تو دیکھیں گے اوہ ماضی میں تو پیر صاحب بہت اچھے عقیدے والے تھے، تو پھر کیا ہوا کہ ابھی بہکی بہکی باتیں کر رہے ہیں، تو پھر وہ اس زمرے میں آئیں گے غافل علماء، غافل علماء۔ وہ غفلت کی وجہ سے آج وہ بدعقیدگی کے دلدل میں پھنس گئے اور خود تو ڈوب رہے ہیں اور دیگر کو بھی لے کر جو ہے ڈوب رہے ہیں۔ تو یہ ایک دوسرا، یعنی ایک تو صحیح العقیدہ سنی مسلمان ہو، دوسرا کہ وہ صاحب سلسلہ ہو، خود ساختہ نہیں ہو۔ وہ فلاں جگہ سے آئے تھے، بہت پہنچے ہوئے ہیں، نہ اگلے کا پتہ ہے نہ پچھلے کا پتہ ہے، بس اتنا پتہ ہے کہ پہنچے ہوئے ہیں۔ سمجھے؟ اب کیونکہ ہم لوگوں نے ہمارے معاشرے میں بھی روحانیت جو ہے نام تعویذ، جس کے جتنا زیادہ کام کرتا ہے تو وہ اتنا بڑا روحانی، اس کے اندر اتنا روحانیت ہے۔ تو جب ہم نے معیار یہ بنا لیا ہے تو آج کل بہرحال تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ صاحب سلسلہ ہو، یعنی مجھ سے اگر آپ مرید ہیں تو میں کسی سے مرید ہوں، میں جن سے مرید ہوں وہ کسی سے مرید ہے، وہ جس سے مرید ہے وہ کسی سے مرید ہے۔ یہ چلتے 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 حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارگاہ تک یہ سلسلہ پہنچتا ہو۔ صاحب ترتیب اس کو کہتے ہیں، صاحب ترتیب، صاحب ترتیب، صاحب ترتیب یہ ہے۔ اب جس کا ترتیب ہی نہیں ہو، خالی ترتیب ہو۔ تیسرا، فاسق و فاجر نہ ہو، اعلانیہ گناہ نہ کرتا ہو، داڑھی رکھنا 1,24,000 کم و بیش انبیاء علیہ السلام میں سب کی سنت ہے داڑھی رکھنا، اور سرکار کی سنت وہی۔ داڑھی کٹانا حرام ہے۔ کیا ہے؟ حرام۔ اب کوئی جناب وہ داڑھی پیر صاحب ہیں لیکن یہاں داڑھی ایسا بنایا ہوا ہے جیسے کہ تالا لٹکایا ہوا ہے، بات سمجھ رہے ہیں؟ تو اور یہ کیا ہے؟ اعلانیہ گناہ کرنے والے ہیں،
اعلانیہ گناہ. اب اس یعنی اگر سید زادے بھی ہیں اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نظام دیا، نظام شریعت، اس کی پاسداری نہیں کرتے ہیں، ادب ہم اپنی جگہ ہے وہ کریں گے، خون رسول کا ادب وہ ہم کریں گے، لیکن ان کو اپنا پیشوا نہیں بنائیں گے، اپنا رہنما نہیں بنائیں گے. بات سمجھ رہے ہیں؟ اور چوتھا کہ کم سے کم وہ اتنا علم رکھتا ہو کہ اپنے مرید کا دینی مسائل حل کر سکے. کیا کر سکے؟ اگر ان 4 شرائط کو لے کر کوئی نکلے کسی سے مرید ہونے کے لیے، تو وہ ڈھونڈتا بال سفید ہوگا، ہے نا. 4 شرائط. اچھے لوگ تو ہیں، ڈھونڈنے سے مل ہی جائیں گے، صحیح جگہ پہنچ ہی جائے گا، لیکن یہ 4 شرائط. عالم کم سے کم اتنا علم رکھتا ہو، وہ کم سے کم تو اتنا علم ہو کہ وہ اپنے مرید کے مسائل کو حل کر سکے. اب جو اپنا مسئلہ حل نہیں کر سکتا، مرید کا مسئلہ حل کہاں سے کرے گا؟ ہے کہ نہیں؟ اب یہاں پیر صاحب ہیں، وہ پیر صاحب کو طہارت کا مسئلہ نہیں پتا ہے، ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ غسل کے فرائض کتنے ہیں. ہے پیر صاحب، بات سمجھ رہے ہیں؟ اور تجھے پیر صاحب اپنا غسل سیدھا نہیں کر سکتے ہو، تو مریدوں کا غسل کہاں سے سیدھا کریں گے؟ ہاں، تو یہ ہے. اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ یہ 4 شرائط جو ہے نا ایک پیر کے اندر ہونا ضروری ہے. تو یہ ایک ضمن بات میں نے کر دیا. آگے سنیں. وہ ہے جو کبھی کسی پیر کامل کی صحبت سے مستفید نہ ہو اور کسی مرشد سے تعلیم نہ لی اور عوام میں اپنے کو باکمال کہلانے کی آرزو رکھیں، مصائب زمانہ اور علم کے نشیب و فراز کا ذائقہ تک کبھی نہ چکھا ہو، مگر اندھے جاہلوں میں بہکی بات بنا کر اپنے کو کامل کروائیں. بہکی باتیں کیا ہیں؟ بہکی باتیں مثال کے طور پہ وہ نماز نہیں پڑھتے ہیں، پیر صاحب نماز نہیں پڑھتے تھے. اب پوچھ لیا کہ پیر صاحب نماز نہیں پڑھتے ہیں، تمہیں کیا پتا ہے میں پڑھتا ہوں کہ نہیں پڑھتا ہوں؟ میں پڑھتا ہوں. پیر صاحب نماز پڑھتے ہیں؟ جی میں پڑھتا ہوں. آنکھیں لاؤ کہ میں جب نماز پڑھ رہا ہوں تو مجھے دیکھ سکو، وہ آنکھیں لاؤ. اللہ اکبر. میں نے کہا پیر صاحب نماز جو ہے وہ ظاہری عبادت ہے. کیا ہے؟ ظاہری. تو مہربانی کر کے اس کو ظاہر میں کیجئے، اس کو سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضور صرف انبیاء کی بھی پیر ہیں، ہے نا؟ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ظاہری کرنا تو کیا کہ نہیں کیا؟ صحابہ کو نماز پڑھایا نا جی. حضور کی زندگی سے کہیں ایسا ملتا ہے کہ سرکار نے یہ فرمایا ہو کہ صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ آپ نے نماز ظہر ادا نہیں کیا، تو حضور نے کہا خاموش رہو، میں نے پڑھا ہے تم نے دیکھا نہیں ہے. وہ آنکھیں لاؤ. بات سمجھ؟ یہ کون لوگ ہیں؟ یہ وہی لوگ ہیں. وہ باتیں کریں گے، بہکی باتیں بنا کر اپنے کو کامل کروائیں گے.
کہ تمہارے آنکھ کا قصور ہے، میں تو سب کچھ کر رہا ہوں۔ پیر صاحب ماہ رمضان کا مہینہ آپ کھا رہے ہیں، کہا بے وقوف تجھے پتہ ہی نہیں ہے، وہاں کھیلا۔ اچھا تو یہ وہ اور ذلت و تذلیل کی راہیں اختیار کر لیں اور بے وقوفوں میں بیٹھ کر سب کو اپنے جیسا کہتے پھریں، اپنی جیسا کہتے پھریں۔ ایسی حالت میں ان پر من جانب اللہ راہ حق کیا ہو جاتا ہے؟ پوشیدہ۔ کیا ہو جاتا ہے؟ پوشیدہ ہو جاتا ہے۔ صوفی کا لبادہ اوڑھ لیا، لیکن اصل مسئلہ ہے کہ صوفی بننے کے لیے تو محنت کرنا پڑتا ہے، صوفی بننے کے لیے تو جناب پاپڑ بیلنا پڑتا ہے، لوہے کا چنا چبانا پڑتا ہے، بزرگوں کا جو ہے وہ جوتی سیدھی کرنا پڑتی ہے کہ نہیں؟ اب یہ تو بولے کہ یہ شارٹ کٹ رستہ ہے، بولے شارٹ کٹ تو یہی ہے کہ صوفی والا حلیہ بنا لو، سمجھے، اور کسی گمنام جگہ میں چلے جاؤ اور وہاں جا کے اعلان کر دو ولایت کا، بس پھر تو دیکھو کمال۔ تو من جانب اللہ راہ حق پوشیدہ ہو جاتی ہے اور وہ اسی ظلمت میں پڑے رہتے ہیں، اسی ظلمت میں پڑے رہتے ہیں۔ غرض یہ تینوں گروہ وہ ہیں جنہیں حضرت معاذ بن راضی رحمۃ اللہ علیہ نے بتا کر اپنے مریدوں کو ان کی صحبت سے دور رہنے کی ہدایت فرمائی۔ اس وجہ سے ظاہر ہے کہ یہ تینوں گروہ اپنے دعوے میں جھوٹے ہیں، اپنے دعوے میں جھوٹے ہیں اور ان کی روش باطل ہے۔ کیا ہے؟ روش کیا ہے؟ باطل ہے۔ ان کی روش باطل ہے کہ یہ مقصد خود گمراہ ہیں اور اپنی گمراہی کو انہوں نے جو ہے وہ تصوف کا نام دے دیا ہے، اور جو ان کے ساتھ جڑتے ہیں اس کو بھی وہ گمراہ کرتے ہیں۔ تو یہ گروہ بھی باطل ہے۔ کیا ہے؟ ایسے لوگوں سے حضرت ابو یزید بستامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، میں نے 30 سال مجاہدہ کیا، اس دوران مجھ پر علم اور اس کی بجا آوری سے بڑھ کر کوئی چیز سخت ترین محسوس نہ ہوئی۔ علم اور بجا آوری سے مطلب علم اور پھر عمل، علم اور اسی لیے تو لوگ جو ہے نا وہ شارٹ کٹ رستہ اختیار کرنا چاہتے ہیں۔ بولے آج مقصد کہنے کا ہے کہ ایسے، اور بس میں جس طرح وہ آج کل لوگ مال کی خواہش رکھتے ہیں نا کہ جی رات کو میں جب سونا تو صبح اٹھو تو بھئی ایک دم کروڑ پتی بن جاؤں، تو ایسے ہی بہت سارے نام نہاد وہ سوچتے ہیں کہ میں رات کو سوؤں تو صبح جب میں اٹھوں تو بہت بڑا صوفی بن کے اٹھوں، بہت بڑا صوفی بن جاؤں۔ تو بایزید بستامی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ 30 سال مجاہدہ کیا، اس دوران مجھ پر علم اور اس کی بجا آوری سے بڑھ کر کوئی چیز سخت ترین محسوس نہ ہوئی۔ ہر قدم آگ پر رکھنا طبیعت گوارا کر سکتی ہے، مگر علم کی موافقت اطاعت کرنا اس سے بھی زیادہ سخت ہے۔ پل صراط پر سے جاہل ہزاروں بار گزرنا گوارا کر سکتا ہے، مگر اسلامی احکام کے ایک مسئلے کو دیکھ کر اس پر عمل کرنا مصیبت اور بلا ہے۔ جہنم میں خیمہ لگا کر بیٹھنا آسان ہے،
اس سے کہ ایک مسئلہ شرعی معلوم کر کے اس پر عمل کرے. بات سمجھے کتنا سخت معاملہ ہے. یہ باعزت بستامی رحمۃ اللہ علیہ ان کی علوم دینیہ کو سیکھ کر اس پر عمل کرنا، اس لیے تو جو شارٹ پٹ رستہ. اور یہ بات باعزت بستامی رحمۃ اللہ علیہ. میں ایک فیس بک میں ایک خاتون کو میں سن رہا تھا، وہ بھی ایک صوفیہ ہیں، سمجھے. تو بولے وہ ملا کا خدا اور ہے اور صوفی کا خدا اور ہے. میں نے کہا یہ بھی ایک الگ بات ہے. بولے صوفی کا خدا معاف کرنے والا ہے، درگزر کرنے والا ہے، اور ملا کا خدا چابک لے کے کھڑا ہے. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. تو یہ کیوں ایسا کیوں ہے؟ جہالت. شریعت سے گزرے بغیر تو کوئی صوفی بن ہی نہیں سکتا ہے جی. تو یہ جہالت کی بنیاد پہ بھائی اللہ جل جلالہ نے ہی نماز کا حکم دیا ہے، اور اللہ رب العزت نے ہی نماز نہ پڑھنے والوں کے لیے سزا بھی رب نے ہی دیا ہے، بتایا ہے، حکم دیا ہے، اور نماز کا حکم دیا ہے، اور اس حکم پر عمل نہ کرنے والوں پر جو سزا مقرر ہے اس کا بھی بیان رب نے ہی کیا ہے. مولوی کا جرم یہ ہے صرف کہ اللہ کے احکامات کو بندوں تک پہنچاتے ہیں، تو اس لیے وہ شدت پسند ہیں. اور یہ یاد رکھیے کہ صوفی جو ہے، صوفی پچھلے نشست میں بھی میں نے یہ کہا نا، صوفی جتنا بڑا بھی ہو جائے وہ شریعت کا پابند ہے، شریعت کا پابند ہے، شریعت کا پابند. وہ شریعت سے نہیں نکل سکتا ہے، اور اگر وہ شریعت سے نکل کر بات کرے تو پھر اس کو کک آؤٹ. کیا کک آؤٹ؟ یہ شریعت ہے، نکل یہاں سے. شریعت ایک ہی ہے جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو دیا ہے، وہی شریعت ہے. دین وہی ہے جو محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم تک پہنچا دیا ہے، وہی دین ہے. اب اسی دین کے تناظر میں ہم سب کو دیکھیں گے، سمجھے. اور کسی سے بھی محبت، عقیدت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی وجہ سے، بس محبت و عقیدت کا جو مرکز ہے وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. اور باقی جو ہم محبت کرتے ہیں وہ حضور کی وجہ سے کرتے ہیں، حضور کی نسبت کی وجہ سے کرتے ہیں. اس لیے اگر یہ آج مسلمانوں میں یہ شعور بیدار ہو جائے، سمجھیں، تو پھر مسئلہ ہی حل ہو جائے، بہت بڑا مسئلہ حل ہو جائے گا. بہرحال تو انشاءاللہ العزیز آئندہ اتوار آگے گفتگو کریں گے. تو باعزت بستامی رحمۃ اللہ علیہ کے اس قول پر میں گفتگو کو ختم کرتا ہوں، اور اللہ رب العزت کے بارگاہ میں یہ دعا بھی ہے اور شکر بھی ہے. شکر تو اس بات کا ہے کہ ہم بد عقیدہ لوگوں کی صحبت میں نہیں ہیں، اللہ نے محفوظ رکھا ہے. اور جاہل جھپٹ کی صحبت سے اللہ تعالیٰ نے محفوظ رکھا ہے، جاہل فقیر صوفی کی صحبت سے اللہ تعالیٰ نے محفوظ رکھا ہے. اور دعا اس بات کے لیے کہ اللہ تعالیٰ استقامت دے، اور اللہ رب العزت ہمیں دنیا کے ہر اس فتنے سے محفوظ و معمور رکھے، جب دنیا سے جائیں تو ایمان کی دولت ساتھ لے کر دیں.